اور سندھ کے بعد پنجاب نے بھی 14 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں دیگر صوبوں میں بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کل سے پنجاب کے تمام شاپنگ مال، سیاحتی مراکز اور بڑی چھوٹی مارکیٹیں 14 روز کے لیے بند رہیں گی۔ ڈبل سواری پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں اور اس سے متعلقہ جتنے بھی سٹورز ہیں وہ کھلے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ خان صاحب نے قسم کھا رکھی ہے جو مرضی ہو جائے، جتنی بڑی تباہی آ جائے، لوگ مرتے رہیں، لیکن وہ کریں گے اپنی مرضی۔ اگر انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو اپنی مرضی کریں گے، اور اگر نہیں کرنا تو اپنی مرضی کریں گے، کسی اور کی بالکل نہیں سنیں گے۔ خاص کر اپوزیشن کو تو وہ بالکل گھاس نہیں ڈالیں گے، اور یہی افسوس کا سب سے بڑا مقام ہے۔ اگر خان صاحب نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنا تھا، سندھ میں جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن اب پنجاب میں کس وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو اہم بات ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اب اپنے موقع پر اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ مشکل وقت میں تو لوگ دیوار سے مشورہ کر لیتے ہیں، ویسے بھی اپوزیشن آپ کی نظروں میں بہت بری صحیح، لیکن بقول آپ کے 30-40 سال اقتدار میں رہنے کا تجربہ رکھتی ہے، اور جن لوگوں کو 30-40 سال اقتدار میں رہنے کا تجربہ ہو، جنہوں نے حکومتیں کی ہوں، تو تجربے کا نہ کوئی نعم البدل ہے نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو سندھ حکومت نے اچھے کام کیے، لیکن وزیر اعظم نے ان کی ذرا سی بھی تعریف نہیں کی۔ جب سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو وفاق اور باقی جگہوں سے تنقید ہوتی رہی۔ اب پنجاب جہاں پہ خود پی ٹی آئی کی حکومت ہے، حکمران جماعت کی حکومت ہے، تو وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہو گیا۔ تو جب آپ دوسرے صوبوں کی یا دوسرے لوگوں کی ان اقدامات پر تعریف تو تصریف نہیں کرتے جن پر آپ خود بھی عمل کر رہے ہو، تو پھر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ لوگ آپ کے اقدامات کی تعریف کریں گے؟ تو وزیر اعظم نے قوم سے 3 بار خطاب کیا، لیکن ہر بار خطاب پر تنقید ہوئی، اور تنقید اس لیے ہوئی کہ انہیں لوگوں کو پالیسی دینا تھی، لوگوں کو اسٹریٹجی دینی تھی، عوام کے لیے حکومتوں کا رول کیا ہوتا ہے وہ بتانا تھا۔ لیکن خان صاحب کی تینوں تقریروں سے جو تاثر ملا وہ یہ تھا کہ جاگتے رہنا، ساڑھے تیرہ رہنا، یعنی 200-250-300 سال پہلے بھی انسان یہی کچھ کرتا تھا۔ لوگ بیمار ہوتے تھے تو انہیں یا تو جنگلوں بیابانوں میں یا پھر پہاڑوں میں پھینک دیا جاتا تھا، یا وہ خود چلے جاتے تھے۔ نہ طبیب کے پاس دوا تھی، نہ حکومتوں کو اس کی پرواہ تھی۔ آج بھی لوگوں سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ خود سے خود کو الگ کر لیں۔ آج جب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج ہماری کسی ایک شخص سے یا کسی ایک ملک سے یہ مسئلہ نہیں رہا، یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے، قوموں کا مسئلہ ہے۔ آج دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی سکت نہیں کہ ہم اس کی کوئی ویکسین دریافت کر سکیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام دنیا کے ان ملکوں پر چھوڑ دے جن کو یہ کام آتا ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں، تو دنیا اس پر کام کر رہی ہے۔ ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں آتا ہے، اور ہمارے بس میں سیاسی اتفاق، اتحاد، لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ ہم ایک پولیٹیکل سوسائٹی ہیں، پولیٹیکل معاشرہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں یا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مگر ہمارے پاس کوئی واضح حکمت عملی یا کوئی ہیلتھ پالیسی نہیں ہے۔ جب تک پوری قیادت ایک پیج پر نہ ہو، بات بات کی بولیاں بولی جائیں، تو وہاں پر سیاست کو خدمت یا عبادت سمجھنے کی بجائے کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پورے معاملے میں جب تک قیادت ایک نہیں ہوتی تو قوم کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، وزیر اعظم کے ماتحت کام کرنے کو تیار ہے۔ ہاں صاحب وزیر اعظم ہیں اور جو فیصلہ وہ کریں گے ہم کریں گے۔ لیکن جب سندھ حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر رہی تھی تو اسی وقت وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے تھے اور لاک ڈاؤن کے خلاف پوری قوم کو کنونس کر رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اور آج کیا ہوا؟ آج پھر آپ نے اپنے ایک صوبے میں لاک ڈاؤن کر دیا تو 24 گھنٹے بعد ہی آپ نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ پھر وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں غریبوں کا بڑا خیال ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں تھا، صرف وزیر اعظم کو غریبوں کا خیال ہے۔ اور آج جب پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے تو کیا یہاں بھی غریبوں کا کوئی خیال نہیں کر رہا؟ تو وزیر اعظم نے کہا کیا تھا، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں۔
इंसानों को घरों में खाना पहुंचा सके, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये चाइना ने किया था, लेकिन चाइना दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है, और उन्होंने जब किया था तो उनके पास एक पूरा एक सिस्टम था और पैसा था और खुराक थी, वो कर सके थे। तो हमारा इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा। ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं, जो मैं कह सकता हूं वो ये कि आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। सेल्फ क्वारंटीन का क्या मतलब कि अगर आपको कोई फ्लू हो रहा है या जुकाम है या खांसी है, खुद अपने घरों में रहें। इसको सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं, बजाय अस्पताल जाने के। क्योंकि 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बूढ़े हैं, जिनका हमारी जिम्मेदारी है ध्यान रखना। उनको जाना पड़ेगा अस्पताल, जिनको सांस की मुश्किलात हो, तो उनके लिए हमने अस्पताल में जगह रखी हुई है। लेकिन अगर ये बीमारी तेजी से फैलती है, और तेजी से तब फैलेगी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर मेरी आवाम एहतियात नहीं करेगी, और अगर वो शादियां अपने घरों में करेगी और वो खाने लोगों के घरों में करेंगे, और जाके इस टाइम पे छुट्टी बनाएंगे, सारे मिल मिला के कुछ लोग जमा हो जाएंगे, तो अगर ये तेजी से फैलती है, हम बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अपने बूढ़ों के और बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि उनकी जानों को खतरा है अगर उनको कोरोना हो जाए। इसलिए अपने ऊपर डिसिप्लिन करें, हिकमत और अकल का इस्तेमाल करें। हमने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स अब सारी जगह बंद कर दिए, हमने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, क्रिकेट मैचेस सब खत्म कर दिए। लेकिन आखिर में मैं आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी है कि खुद अपने ऊपर एहतियात करें। देखिए, एक इंसान को अल्लाह ने कहा है कि उसके ईमान को, तो अब जब उन्होंने अपने सूबे में लॉकडाउन कर दिया, तो अब प्राइम मिनिस्टर के पास इस बात की क्या तोजी रह गई है? क्या अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपको गरीबों का ख्याल नहीं रहा? तो अगर ये फैसला मुतफिका कर लिया जाता तो, और ये इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना किया जाता, तो ज्यादा बेहतर रहता। तो वज़ीर की बाकी तमाम बातों से तो इत्तेफाक है, उनके दिल में, उनके सीने में एक हमदर्द दिल महसूस होता है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से तासुर मिला कि वो जो कुछ करना चाहते हैं अकेले करना चाहते हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो भी अकेले ही कर रहे हैं, और अकेले उसके जिम्मेदार हैं। वो इसमें किसी और को शरीक न करना चाहते हैं, न समझते हैं। जबकि हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी के एक यंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने भी ये आके कह दिया कि कोई हुकूमत अकेले काम नहीं कर सकती, और उन्होंने भी कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, बल्कि उनके पीछे खड़े हैं। कोई अकेला, कोई भी हुकूमत अकेला इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकती है। जो हम कोशिशें कर रहे हैं अपना कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, ये कंटेनमेंट और सब कुछ, ये तब इफेक्टिव होगा जब पूरा मुल्क इतना दिलचस्पी के साथ और इतना कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारे इक़दाम उठा रहे होते। Then only would we have a maximum effectiveness. अब भी मैं समझता हूँ कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम हमारा कैपेसिटी होगा, लेकिन जो ट्रैजेक्टरी है इस बीमारी के फैलाव का, ना सिर्फ हमारे मुल्क में मगर दूसरे ममालिक में, उससे ऐसे लगता है कि हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएगा, ओवरवेल्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक़दामात उठा रहे हैं, जैसे कि हमने ये फील्ड हॉस्पिटल फौज के साथ मिलकर एक्सपो सेंटर कराची में बनाया है। इस तरीके से हम और जितना जल्दी जितने हम बना सकते हैं हम बनाएंगे। हम अपना टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना जो प्रोटेक्टिव मटेरियल है अपने डॉक्टर्स के लिए हम बाहर से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं।
خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی مدد کے بغیر، وفاقی حکومت کی پوری زور کے بغیر نہ کوئی صوبہ اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جو ریسورسز وفاقی حکومت کے پاس ہے، جو اسکوپ وفاقی حکومت کے پاس ہے، وہ کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے وفاق کو چلانے کو، صوبائی حکومت کو ساتھ ملا کے چلانے کو. اور اس قسم کی نیشنل کرائسس کے وقت ہمیں ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو پیپل پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے، اور لگتا ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس بات کی خواہش رکھتی ہیں کہ وزیر اعظم ان کو لیڈ کریں، ہاں سب ان کو لیڈ کریں اور باقی سب اس کو فالو کر لیں. اب یہ بہت نیشنل ایشو ہے تو اس پر کنفیوژن پھیلانا نہیں چاہیے تھا. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے چند الیکٹڈ صحافیوں سے گفتگو میں وہاں پہ ایک صحافی نے بڑا اچھا سوال پوچھا ان سے، اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال تھا، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. اب اس اہم سوال کے جواب میں جو پرائم منسٹر نے کہا وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہیں سے کنفیوژن پیدا ہوا. اسے دیکھنے سننے کے بعد آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کیا لوگ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں کہ وہ سیاسی قیادت جن کے فیصلوں سے اس ملک کو دہشت گردی سے نجات ملی، جنہوں نے بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان جیسا بڑا فیصلہ کیا اور اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا، دہشت گردی کو ختم کرایا، اور کیا ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا؟ لیکن جب وزیر اعظم سے یہ سوال کیا گیا تو جواب کیا تھا، وہ بھی سن لیں. 2009 کے اندر جب سوات میں ملٹری آپریشن ہوا تو سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھے بیٹھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے ان کو بتایا، اس کے بعد ایک بہت بڑا ایکشن لیا گیا. اسی طرح جب اے پی سی کا واقعہ ہوا، نیشنل ایکشن پلان بنا، اور اس کے بعد بھی تمام سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھی ہوئی تو ایک ایکشن اس کے اوپر آگے چلا. تو میرے خیال میں یہ ان دونوں مواقع سے ایک بڑی نیشنل ایمرجنسی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں مسئلہ اصل میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹاک شو کے اوپر اگر ایک گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہے تو ساتھ میں 2 جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ سرٹنلی ایک اختلاف رائے ہے کہ حکومت از ناٹ ڈوئنگ انف. ڈونٹ یو تھنک سو کہ ایک کانفرنس کر لی جائے جس میں سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے جو تمام ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز، سرٹنلی ان کے اپنے فالوورز ہیں، ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے تھوڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کر لیں، کیونکہ ایک کانسٹنٹ حملہ تو حکومت کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے کہ یو آر فیلنگ، آپ لوگ جو فیکٹس کو ہائیڈ کر رہے ہیں. اگر باتیں سامنے رکھ دی جائیں سب کے تو میرے خیال میں تھوڑا سا ٹیلی ویژن کے ذریعے جو میڈیا کے اوپر ایک قومی جسے کہتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو رسپانس جو آج ہے تمام لوگوں کی طرف سے. ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ 15 جنوری سے ہم نے فالو کیا، 26 اور 9 لاکھ ہم نے لوگوں کو سکرین کیا. 26 کو پہلا کیس آیا، 26 فیبری کو، اور پچھلے ہفتے جب 20 کیس ہوئے تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا کے اور اس کے بعد ہم نے سکول بند کیے 20 کیسز پہ. یعنی ایسا رسپانس آپ باقی دنیا میں دیکھیں، انگلینڈ کا دیکھ لیں، امریکہ کے دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں جو رسپانس دیکھیں تو یہ رسپانس ایک بڑا سارا وقت کیونکہ فالو کر رہے تھے تو گورنمنٹ نے رسپانس کیا. مجھے کوئی بتا دے اس سے بہتر کوئی رسپانس ہو سکے.